السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفان شاہین اور عبد القدیر۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے امیگریشن اور کسٹمز حکام کو ہدایت کی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ہوائی اڈوں پر تمام ممکنہ سہولیات فراہم کریں۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی نے حکومت کا عزم دہرایا ہے کہ ماحول کا مقابلہ کرنے والے اور اس سے مطابقت اختیار کرنے والے پاکستان کے تصور کو حقیقت کا روپ دیا جائے۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت مختلف حج پیکج متعارف کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے مشترکہ اقدامات کے ذریعے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی شریک چیئرپرسن نے صف اول کی کارکن خواتین کی سرگرمیوں کے ذریعے خاتون کارکنوں کی مدد کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کی ہے۔ شمالی وزیرستان کے کامران خان نے امریکہ میں ایم ایس آئی کریٹر ایوارڈ کی پروقار تقریب میں پیپلز چوائس ایوارڈ جیت لیا ہے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا دوسرا یوم شہادت کل منایا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کی ایک عمارت میں آتش زدگی سے 73 افراد ہلاک ہو گئے۔ عمان کے شہر سلالہ میں ایشیا 5A سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور پالے کیلے میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کی طرف سے دیے گئے 165 رنز کے ہدف کے جواب میں سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے عبد القدیر۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امیگریشن اور کسٹمز کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ہوائی اڈوں پر تمام سہولتیں فراہم کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیا، جنہوں نے اقتصادی استحکام میں قابل تعریف کردار ادا کیا ہے۔ اجلاس میں ایران کے ساتھ مال کے بدلے مال کی تجارت میں پیش رفت، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر اور غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی تجارت کے مسئلے پر غور ہوا۔ اجلاس میں مختلف اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی وضع کرنے پر مشاورت ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت ہدایات جاری کی۔ اجلاس میں ملکی کاروباری اور صنعتی برادری کے ممتاز اراکین نے شرکت کی، جنہوں نے وزیر اعظم کو ملک کے معاشی استحکام کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے نگراں وزیر سمیع سعید نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کی روک تھام اور ماحول دوست پاکستان کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آئی ہے۔ سمیع سعید نے کہا کہ ہنگامی امداد کی کاوشوں کا بنیادی مقصد قدرتی آفات کے نئے خدشات کی روک تھام اور موجودہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنا اور شدید موسمی حالات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پیشگی خبردار کرنے کے جدید نظام کے حصول کی ضرورت ہے۔ وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی انیق احمد نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت مختصر اور طویل مدتی حج پیکیجز متعارف کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ عازمین حج کے سعودی عرب میں قیام کے دوران سستے کالنگ اور ڈیٹا پیکیجز کی فراہمی کے لیے پاکستان موبائل فون کمپنیوں سے بات کی جائے گی۔ وفاق وزیر نے کہا کہ سامان کی گمشدگی سے بچنے کے لیے QR کوڈ متعارف کرایا جائے گا۔ جامع تربیت، نظم و ضبط اور جسمانی صحت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انیق احمد نے کہا کہ جعلی حج فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف
سخت کارروائی کی جائے گی۔ آئی ٹی کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے معیشت کو ترقی دینے کے لیے آئی ٹی کے شعبے کو بہتر کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں 23ویں ITCN ایشیا نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں 100 سے زائد غیر ملکی مندوبین شریک ہیں اور توقع ہے کہ 35,000 سے زیادہ افراد 3 روزہ نمائش دیکھیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ آئی ٹی سے متعلق برآمدات میں اس شعبے کو سہولتیں فراہم کر کے ملک کے نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دے کر $2 ارب سالانہ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ نمائش میں 450 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان نے ایکسپو سینٹر میں اسٹال لگا کر اپنے مصنوعات کو پیش کیا ہے۔ پاکستان میں جمہوریہ چیک کے سفیر نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، تعاون اور پاکستان سے افرادی قوت کی جمہوریہ چیک برآمد میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکمانستان کے سفیر نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ادھر پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنس سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں وزیر خارجہ نے آسٹریلیا سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے مذاکرات اور اعلیٰ سطح کے دوروں کے تسلسل پر زور دیا۔ ہائی کمشنر نے وزیر خارجہ کو مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ اشتراکی عمل بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں اور ذریعہ آمدن بہتر بنایا جا سکے۔ اس عزم کا اظہار وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان میں متعین اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے نمائندے سیموئل برسک سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کو قومی ترقی کے ایجنڈے کا اہم شراکت دار قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں دماغی صحت کی بہتری کے لیے مشاورتی سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں صحت کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے غذا سے متعلق تجاویز پر مختلف قسم کے معذور افراد کی بحالی اور بچوں میں دماغی اور جسمانی کمزوری سمیت ملک بھر میں قومی صحت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دماغی صحت کا بنیادی علاج، معالجہ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے ملک میں چھاتی کے سرطان، بڑھتی ہوئی آبادی اور دماغی صحت کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت نے ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے صدر مملکت کی خصوصی توجہ اور رہنمائی کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بہتر نظم و نسق یقینی بنانے اور خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے بیوروکریٹس کو جدید مہارت سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورننس کے 23ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے بیوروکریسی کو عوام کی ضروریات کے لیے زیادہ متحرک ہونے اور صحت، تعلیم اور کمیونٹی سروسز میں مسائل کے حل پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے سرکاری ملازمین کو تحقیق اور معیاری تربیت کی فراہمی کے لیے مختلف ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے پر زور دیا۔ ایران کے نائب وزیر معاشیات اور مالیات رضا بخشی نے اپنی حکومت کے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے سیکرٹری حمیر کریم سے ملاقات میں کہی۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ خصوصاً تجارتی تعلقات بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ ملاقات میں ایران اور پاکستان کے باہمی مفاد میں اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری اکنامک افیئرز نے بھی دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تاریخی اور دوستانہ تعلقات کو بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے تجارت اور اقتصادی مواقع بڑھانے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے تجارت، صنعتوں اور پیداوار کے نگراں وفاقی وزیر
ڈاکٹر گوہر اعجاز سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سعودی سفیر نے وفاق وزیر تک خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر تجارت گوہر اعجاز نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی میں سعودی عرب کی مسلسل مدد پر شکریہ ادا کیا۔ وفاق وزیر نے سعودی عرب کی قیادت کے دانشمندانہ سوچ کی تعریف کی اور سفیر نواف بن سعید المالکی کو پاکستان کی غیر متزلزل شراکت داری اور اعتماد کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قانون انصاف کے نگراں وفاقی وزیر احمد عرفان اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نہایت سے دیکھتا ہے، اور یہ بات یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر رینا کونیکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر سے ملاقات کی۔ فریقین نے اس موقع پر باہمی پالیسی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ ملنے کے بعد پاکستان کی برآمدات میں 44% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر قانون نے پائیدار ترقی میں تعاون کے لیے یورپی یونین کے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ یورپی یونین کے سفیر نے اس موقع پر وفاقی وزیر سے پاکستان کی جی ایس پی پلس حیثیت پر تبادلہ خیال کیا اور تجارت اور درآمدات کی تازہ ترین اعداد و شمار سے آگاہ کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی اور یورپی ممالک کی جانب سے ماحول کو آلودگی سے بچانے سے سمجھوتے سے متعلق مسائل پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے 2050 تک گیسوں کے صفر اخراج کے مقصد کے حصول کی خاطر ہدف مقرر کر دیا ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے پولیو کے مہلک مرض کے خاتمے کے لیے خواتین پولیو ہیلتھ ورکرز کی مدد کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں فیمیل فرنٹ لائن ورکرز کووڈ ڈیزائن انیشیٹو کے اگلے مرحلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خواتین پولیو ورکرز کی گران قدر خدمات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ بہترین ورک فورس ملک میں پولیو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ فیمیل فرنٹ لائن ورکرز انیشیٹو کا نیا مرحلہ مختلف شعبوں میں خواتین ورکرز کی استطاعت کار میں اضافے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس موقع پر آن لائن اظہار خیال کرتے ہوئے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی شریک چیئرپرسن میلنڈا گیٹس نے اس کام کے اگلے مرحلے میں خواتین ورکرز کی حمایت کے لیے پاکستانی حکومت کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے پولیو کے خاتمے کی مہم میں خواتین کی شرکت کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ ان کی مہارت کے بغیر اس کے خاتمے کی کوششیں مشکل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے عمل کو مختصر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو پروگرام کے مطابق اس سال 14 دسمبر میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بات تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ خاف کے الگ الگ مشاورتی اجلاسوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہی جو اسلام آباد میں ہوا۔ سکندر سلطان راجہ نے شفاف انداز میں اور قانونی تقاضوں کے مطابق نئی حلقہ بندیاں اور انتخابات کرانے کے لیے کمیشن کا عزم دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونے پر جلد ہی انتخابی شیڈول کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے نگراں وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے آج کراچی میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے سرکاری شعبے کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ملک کے غریب طبقے کو بہتر سے بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے سرکاری اسکولوں پر توجہ دیں، ان کی حالات بہتر کریں، کیونکہ ہماری 80% غریب طبقہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو انہی اسکول میں پڑھا سکتا ہے، وہ بڑی فیس نہیں برداشت کر سکتا۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ ہم سب کو مل کر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق ملک کو ترقی دلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ برطانیہ کی شاہی بحریہ کے بحری جہاز HMS لینکسٹر نے کراچی کا دورہ کیا اور پاک بحریہ کے ساتھ وائٹ سٹار 4 نامی 2 طرفہ مشقیں کی۔ ان جدید آپریشنل مشقوں میں بحری جنگ، براہ راست آپریشن، گولہ باری اور غیر متناسب خطرات کے خلاف دفاع شامل ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کامران خان نے امریکہ میں مشہور MSI کریٹر ایوارڈز کی ایکسیلنس کیٹیگری میں پیپلز چوائس ایوارڈ جیت لیا ہے۔ اس کامیابی پر ان کے اعزاز میں ضلع ہیڈ کوارٹرز میران شاہ میں ایک تقریب ہوئی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے
اس کامیابی کو وزیرستان اور ملک بھر میں امن کی بحالی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے نام کیا۔ اس موقع پر کامران خان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں جدید ترین سافٹ ویئر پر مشتمل لیپ ٹاپ بھی دیا گیا تاکہ وہ گرافک کارڈز اور اینیمیشنز بنا سکیں اور اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کر سکیں۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے پاکستانی طلباء کے لیے ایکسیلنس اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ اسکالرشپس شعبہ تحقیق کے نوجوانوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہو یا پی ایچ ڈی مکمل کر لیا ہو۔ اسکالرشپس حاصل کرنے والوں کا انتخاب وظائف کے لیے سوئٹزرلینڈ کا وفاقی کمیشن برائے غیر ملکی طلباء کرتا ہے۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پنجاب میں تمام تینوں مقامات پر درمیانے درجے سے نیچے درجے کی سطح کی سیلابی صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ گنڈا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 74,390 کیوسک اور ہیڈ اسلام پر پانی کا بہاؤ 77,022 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہیڈ سلوانکی میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پنجاب کے دوسرے دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور یہ کارروائیاں سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی تک جاری رہیں گی۔ ترجمان نے کہا کہ شہری ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر کے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ ترجمان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال میں نمایاں کمی ہو رہی ہے اور گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلاب درمیانے سے نچلے درجے پر آ گیا ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کا بہاؤ 77,022 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے اور سلمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ میلسی سائفن کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے اور سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 75,426 کیوسک ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عمران قریشی کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مذہبی امور اور نگراں صوبائی وزیر اظفر علی ناصر نے آج بہاولپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے رضوان عباس سے۔ اظفر علی ناصر نے اس موقع پر کہا کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے 1,30,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ ادارے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بہاولپور میں 27 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جبکہ میڈیکل کیمپس اور جانوروں کے لیے لائیو سٹاک کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمپس میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ممتاز اور دلیر کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا دوسرا یوم شہادت کل منایا جائے گا۔ اس حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس دیگر تنظیموں کے تعاون سے سری نگر میں حیدر پورہ کی طرف مارچ کرے گی، جس کا مقصد کشمیری مزاحمتی تحریک کے بزرگ رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ سید علی گیلانی بھارتی حراست میں 1 ستمبر سن 2021 کو اپنی رہائش گاہ حیدر پورہ پر انتقال کر گئے تھے، جہاں وہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ تک نظر بند رہے۔ آئمہ اور علماء کرام عظیم مزاحمتی رہنما کے درجات کی بلندی کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کرائیں گے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں سے مارچ میں بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے سید علی گیلانی کی خدمات اور قربانی کو اجاگر کرنے کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام کل اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوگا، جبکہ مظفر آباد اور آزاد جموں کشمیر کے دیگر حصوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے برسلز میں جاری ایک بیان میں گروپ 20 کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری مزاحمت کی علامت اور عظیم رہنما سید علی گیلانی کی کل دوسری برسی منائیں گے۔ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تنظیموں اور تعلیمی اداروں کے زیر اہتمام ملک بھر میں عوامی اجتماعات اور سیمینارز ہوں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔
तालिबान की अबूरी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में $6.5 अरब मालियत के कानूनी के माहिदों पर दस्तखत किए हैं। कायम मकाम नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर अखुंद के दफ्तर ने बताया कि इन माहिदों पर काबुल में हुकूमत और अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान और चीन की निजी कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए हैं। इन माहिदों के तहत कानून से सोना, तांबा, सीसा और लोहा निकालना और साफ़ किया जाएगा। ये सबसे बड़ा मुआहिदा है जिस पर तालिबान ने अगस्त 2021 में दोबारा हुकूमत में आने के बाद दस्तखत किए हैं। शाम और ईरान ने अमेरिका को शाम और इराक की सरहद पर फ़ौज में मुबैना इजाफे के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है। यह बयान शाम के वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दमिश्क में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस इक़दाम से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और शाम इसकी भरपूर मुखालफत करेगा। चीन ने भारत से कहा है कि वो उस नए चीनी नक्शे के बारे में खामोश रहे जिसके बारे में भारत का कहना है कि इसमें भारतीय इलाके पर दावा जाहिर किया गया है। चीनी हुकूमत की जानिब से नक्शा जारी होने पर भारत ने एहतजाज किया है। नक्शे में शिमाल मशरक़ी सूबे अरुणाचल प्रदेश और अकासी चीन की सतह मुर्तफ़ा को चीन का इलाका जाहिर किया गया है। चीन ने जवाब में कहा है कि भारत को इस मसले की ज़रूरत से ज़्यादा तशरीह से गुरेज करना चाहिए। उधर ज़राए इब्लाग ने ख्याल जाहिर किया है कि चीन के सदर आइंदा हफ्ते दिल्ली में G20 के सरबराहों की बातचीत में शरीक नहीं होंगे जो नक्शे के तनाज़े पर हो रही है। उधर चीन ने भारत के 3 साबिक फौजी सरबराहान के ताइवान के दौरे पर एतराज़ किया है और भारत से कहा है कि वो ताइवान के साथ किसी बाज़ाब्ता फौजी और सिक्योरिटी ताउन से बाज रहे। आज बीजिंग में अपनी मामूल की ब्रीफिंग में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वीबिंग ने कहा कि चीन अपने साथ सिफारती ताल्लुकात रखने वाले मुल्कों और ताइवान के हुक्काम के दरमियान हर किस्म के पेशावराना रवाबित की भरपूर मुखालफत करता है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में आज आतिशज़दगी के एक वाक़े में कम से कम 73 अफराद हलाक हो गए। आग लगने का यह वाक़या जोहानिसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में रात को पेश आया जहां बेघर और बेसहारा अफराद क़याम पज़ीर हैं। रेडियो पाकिस्तान आप सुन रहे हैं। रेडियो ख़बरनामा। रेडियो ख़बरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। श्रीलंका के शहर पालीकेले में एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 21 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 93 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 42.4 ओवर्स में 164 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए थे। बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो ने सबसे ज़्यादा 89 रन बनाए जबकि मथीसा फतिराना ने श्रीलंका के 4 और महीस थकीराना ने 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान एशिया कप के अपने दूसरे मैच में हफ्ते को पालीकेले में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस में 19 सेंचुरियां बनाकर क्रिकेट की तारीख में तेज़ तरीन खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने सिर्फ 102 ODI इनिंग्स में ये संग मील हासिल किया। इससे पहले यह एजाज़ हाशिम आमला के पास था जिन्होंने 104 इनिंग्स में यह एजाज़ अपने नाम किया था। विराट कोहली ने संग मील 124 इनिंग्स में हासिल किया था। गुज़श्ता रोज़ बाबर ने 151 रन बनाए जो एशिया कप की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 विमेन मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। ओमान के शहर सलाला में एशिया 5A साइड हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच जारी है। इससे कबल गुज़श्ता रात खेले गए एक मैच में पाकिस्तान ने भारत को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान अपने चारों मैच जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। मलेशिया और भारत 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एशियन गेम्स के लिए तैयारियों की गरज से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के नसीरबुंदा हॉकी स्टेडियम में जारी है। कैंप कमांडिंग और हेड कोच ओलंपियन शहनाज शेख के मुताबिक कैंप में सुबह और शाम तरबियती कैंप जारी है। खिलाड़ियों की मुंतखब टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी जो चीन के शहर हांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि कैंप में कई खिलाड़ी नए हैं और इस बड़े इवेंट की तैयारी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान अंडर-16 फुटबॉल सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप कल भूटान में शुरू होगी। पाकिस्तान कल चैंपियनशिप का अपना पहला मैच भूटान के खिलाफ खेलेगा।
یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب شامل کرتے ہیں تجارت کی دنیا سے چند خبریں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ آج پشاور میں تاجر برادری کے وفد کے ساتھ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے خیبر پختونخوا کی تاجر برادری کی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو ہر صورت میں مستحکم بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس موقع پر وفد نے گورنر کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختیاری کا کہنا ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو سالانہ $5 ارب مالیہ سے زائد کی زرعی مصنوعات درآمد کرنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے آج بیان میں کہا کہ زرعی شعبے کی بہتر ترقی پر توجہ دیتے ہوئے پاکستان اس شعبے کی برآمدات کو سالانہ $10 ارب سے زائد تک بڑھا سکتا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر نے منڈی کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر زور دیا، جس سے کاروبار کو فروغ ہوگا اور برآمدات بڑھانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 1242 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,002 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 287 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 200 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 31 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 325 کمپنی کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 45 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 257 سے کمی، جبکہ 20 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ستارہ کیمیکل کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $15.22 کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں $255 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان آج شرح تبادلہ کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر قیمت خرید $305.04 اور قیمت فروخت $305.54، پاؤنڈ اسٹرلنگ $387.32 قیمت خرید اور $387.97 قیمت فروخت۔ یورو کی قیمت خرید $332.10، جبکہ قیمت فروخت $332.70 رہی۔ سعودی ریال $81.31 قیمت خرید اور جبکہ سعودی ریال کی قیمت فروخت $81.46 رہی۔ UAE درہم $83.03 قیمت خرید اور قیمت فروخت $83.18، جاپانی ین $2.07 قیمت خرید اور $2.10 قیمت فروخت۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,05,590 رہی۔ ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ لاہور آرٹس کونسل نے لاہور میں الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں فنکاروں کو حب الوطنی کے جذبات کے اظہار کے ایک منفرد موقع فراہم کرنے کی غرض سے دیوار پر تصاویر بنانے کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ نوجوان اس 3 روزہ تخلیقی سفر میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس کی دیواروں پر مختلف موضوعات پر تصاویر بنائی جا رہی ہیں جو فنون کے شائقین کی توجہ کا مرکز ہیں، اور کینیڈین پاکستانی فلم دی کوئین آف مائی ڈریم اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی نمائش میں پیش کی جائے گی۔ فلم کے اداکار فوزیہ مرزا ہیں، جبکہ مزید اداکاروں میں امرت کور، نمرا بچا، حمزہ حق، گل رانا، علی کاظمی سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جلد ہی اینڈرائڈ اور ویڈیو کالنگ کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سہولیات اینڈرائڈ، PC، iOS اور میک کے مقابلہ ہوں گی اور ان کے لیے صارفین کے فون نمبر درکار نہیں ہوں گے۔ خلائی امور اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بین الاقوامی نیٹ ورک سیکریٹریٹ نے خلا اور بالائے فضا کے تحقیقاتی کمیشن کے تعاون سے اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے 3 روزہ تربیتی کورس شروع کرنے کا مقابلہ کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے آج لانگ مارچ 2D کیریئر راکٹ خلا میں بھیجا، جس کے ذریعے طویل فاصلے کی معلومات حاصل کرنے والے 3 خلائی سیارے مدار میں چھوڑے گئے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی اور دالبندین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 38، کراچی میں 32، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 37 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔
खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। निगरान वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन और कस्टम्स हुकाम को हिदायत की है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करें। और मजहबी अमूर के निगरान वज़ीर ने कहा है कि सरकारी हज स्कीम के तहत मुख्तलिफ हज पैकेजेस मुतारफ़ कराने की कोशिशें की जा रही हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद आवान, न्यूज़ प्रोड्यूसर फ़हाद शिराज अहमद, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ इरफाना शाहीन और अब्दुल कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।